ان کا عذر یہ ہے کہ جی اس سے نماز خراب ہے. نماز خراب ہوتی ہوگی تو ان کی ہوتی ہے نماز کے اندر ہے. تم بھاگ رہے ہو، تم تو نماز کے اندر، تم کیوں بھاگتے ہو؟ لیکن یہ نماز والا عذر جھوٹا عذر ہے. پہلی مرتبہ جس وقت میں لیبری جوڑ مسجد آیا، وہاں کیمپ لگا ہوا تھا تبلیغیوں کا، بستر ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. میں نے دیکھا یہ دوسرے عقیدے کے آدمی ہیں، تو میں اللہ کا نام لے کے مصلے پر بیٹھ کر حاجی نے آ کے صاحب کو کہا کہ آپ اقامت کریں. جو امام صاحب تھے بعد میں آئے، وہ کہنے لگے کہ یہ میری اجازت کے بغیر نماز کیوں پڑھائی ہے؟ میں نے کہا آپ جس عقیدے کے آدمی ہیں، آپ امام ہی نہیں کہلاتے. امام کی امامت ویلڈ ہو تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے، آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اکٹھے ہو کے تبلیغ دیے، انہوں نے کافی بڑی بڑی گاڑیوں والے، انہوں نے کافی جو اپنے گھر آزمائے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے بات کرنا آسان ہے. اس سے کہنے لگے یہ جو لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، میں نے کہا وجہ کی منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر الہی ہے، ذکر الہی کی ممانعت نہیں ہے، سوائے آپ رات میں کہیں ناپاک ذکر، وہاں ذکر الہی. آپ ننگے ہیں، ادب کے خلاف ہے کہ بات کریں. آپ بیوی بھی اکٹھے ہیں، یہ ریانیت کا وقت ہے. ان میں سے کون سا مجلس ہوتا آپ کو؟ آپ کا بدن ناپاک ہے سب، آپ بات میں ہیں. کیا وجہ ہے؟ ذکر کیوں منع کرتے ہیں؟ جن جن جگہوں میں ذکر منع ہے ان کو چھوڑ کے سب جگہ جائے. منع کرنا نکالا. ان کا نماز خراب ہوتی ہے. میں نے کہا نماز اگر خراب ہوتی ہے تو سارے عالم اسلام کو نماز کے خراب ہونے کا پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. میں نے کہا کس نے کہا کہ اس کو ذکر الہی ہے نماز خراب ہوتی ہے؟ کہا چونکہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں ذکر نمازوں کے بعد اونچی آواز سے نہیں ہوتا. میں نے کہا مکہ شریف اور مدینہ شریف کی ایک مثال تو بتا دوں. جس وقت 9ویں ذی الحجہ کی صبح فرض نماز پڑھ چکتے ہو، وہاں سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک اونچی آواز سے امام صاحب بھی اور مقتدی بھی سارے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے. کہنے کہ وہ تو کیا تو وہ تو عید کا موقع، عید کے موقع پر نمازیں خراب کرنا درست ہوتا ہے؟ وہ 23 نمازیں جو ہیں وہ خراب کرانی درست ہے؟ اگر نماز خراب ہوتی تو ان دنوں اس کی ممانعت ہو جاتی، لیکن انتظار نہیں کرتے، یوں سلام کرتے ہیں اونچی آواز سے نکل کرتے. وہ عربی عبارت پڑھو جو کتابوں میں لکھی ہے، اسے منع کیا. میں نے تو عربی عبارتیں آپ کو حدیث سنائی ہے، آپ ایک حدیث سنا دیں بستر میں جا کے. میں نے کہا میں انتظار کروں، بات کروں. آپ سامنے بات کرتے ہیں، یہ بہت اچھا برا ہے. اتنی بددیانتی ہے کہ بات تمہارے پاس ثبوت کوئی نہیں، لوگوں کو منع کرتے پھرتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا مفصلہ، دعا جو ہے یہ نماز کا مغز ہے. جس آدمی نے نماز پڑھی ہے دعا کے بغیر بھاگ گیا ہے، اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو ہمیں پتا یہ کہ ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بھاگتا ہے، علم کی وجہ سے نہیں بھاگتا. جس کسی کو زیادہ تکلیف سمجھتے ہو میرے ساتھ اس کی بات کرو. بالکل یہ لوگ جھوٹے ہیں. ذکر الہی سے بھاگنا یہ شیطان کی عادت ہے، مسلمان کی عادت نہیں. حدیث سے صحیح سے ثابت ہے. حضرت فاروق اعظم سے یہ قول بالکل ثابت ہے. اور کہیں گے صحابی کا قول ہے. اگر صحابی کے قول میں قیاس صحابی کو دخل ہو تو وہ صحابی کا قول ہوتا ہے. اگر وہ امر اعتقادی ہو تو اعتقادی امر قیاسی نہیں ہوتے. جیسا سرکار سے انہوں نے سنے تھے ویسے ہی جانتے. اب شیطان کا سننا، پاگنا اور بھاگنا یہ قیاس کی بات نہیں. نہ شیطان نظر آتا ہے، نہ انہوں نے بھاگتا دیکھا ہے، نہ اسے پاگتا سنا ہے. اب یہ بات اعتقادی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاروق اعظم نے اپنے قیاس سے، اپنے گیس سے، اپنی انالوجی سے یہ بات نہیں کہی، بلکہ سرکار سے سنی ہوئی تھی، اپنے لفظوں میں اس کو بیان کیا. شیطان پاگتا بھی ہے، گیس ڈسچارج کرتا ہے دھماکے سے، جو اس کے ساتھیوں کو سنائی دیتے ہیں. یہ ایمان والوں کو وہ نہیں سنائی دیتے. وہ پاگتا بھی ہے اور بھاگتا بھی ہے. جس وقت اس سے بھاگتا دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں یہ اپنا ایڈریس بتا رہا ہے میں کون ہوں.
اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر آج نہیں کل مجھے پتہ چل جائے کہ میں غلطی پر ہوں تو میں آپ کو کل اپنے پورے گزری ہوئی زندگی کے بارے میں توبہ کرنے کو کہوں گا. لیکن جو بات آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے دیکھی نہیں ہے, سمجھی نہیں ہے, تحقیق نہیں کی, وہ قوم کو بتائی نہیں. پچھلے 30 سالوں میں کوئی ہے آپ کے پاس مثال جو بات میں نے کہی ہو وہ غلط نہیں کرتا, میں معافی مانگتا پھروں کہ مجھے معاف کر دو. اس لیے کہ میں مولوی برادری کا آدمی, میں سید برادری کا آدمی, مجھے پتہ ہے کہ اگر کسی سید سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مولویوں نے سر پہ اسے اٹھا لینا, کبھی چھوڑنے کی. اس لیے جو بات میں نے پہلے دیکھی نہیں میں نے کبھی کی نہیں, یہ باتیں دیکھی ہوئی ہیں, کی ہوئی ہیں. نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو دعائے اکبر یا رسول اللہ, یا رسول بتائیے کون سی دعا سب سے زیادہ مقبول ہے. آپ نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات, دبر الصلوات المکتوبات, فرض نمازوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. جائز ہو اور ممکن ہو اللہ کریم وہ دعا رد نہیں فرماتے. دوسرا فی آخر جوف اللیل, رات کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں دعا مانگی جائے, رد نہیں ہوتی. وہ فرشتوں کی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کا وقت ہے, اس وقت فرشتے بھی مل کے دعا کرتے ہیں. رات کے تیسرے حصے میں دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی. اور فرض نمازوں کے بعد, تو یہ فرض نمازوں کے بعد جو بھاگ جاتے ہیں, انہوں نے دین پڑھا ہوا ہوتا, کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ جہالت کی وجہ سے بھاگتے ہیں. آپ بے شک کسی سے بات کر کے دیکھیں, یہ باتیں دو تو یاد رہیں گی نا. سرکار فرماتے 2 وقت ایسے جس میں دعا رد نہیں ہوتی. کون کون سی؟ فرض نماز کے بعد, رات کے تیسرے حصے میں, یہ 2 وقت. یہ تھی بات تو یاد رہے گی نا. جس وقت کسی سے سابقہ پڑ جائے کہ یہ 2 باتیں میں ثابت کر کے دینے کے لیے تیار ہوں, حدیث کے الفاظ حضور کے زبان سے ثابت ہو جائے گا کہ ان 2 وقتوں میں دعا رد نہیں ہوتی. وہ کہہ سکتا ہے جناب لاکھوں لوگ دعا مانگتے ہیں رد ہو جاتی ہے. کہ حضور نے ان جن کی رد ہوتی ہے ان کی وجہ بیان فرمائی. ایک فرزانی کی دعا قبول نہیں ہوتی, بدکار ہو, لوگوں کی عزت لوٹتا پھرتا ہو, پھر خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے, خدا اس کے ساتھ کہتا ہے میرا تیرا تعلق نہیں ہے, زانی کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں ہے, اس لیے تو دعا مانگ یا نہ مانگ بیکار ہے. دوسرا, جو آدمی شرابی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا, جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. ایک آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے, ان کو اذیت پہنچاتا ہے, وہ داڑھی بے شک رکھ لے, نمازیں بے شک پڑھے, وہ ان لوگوں کے زمرے میں ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضور فرمایا بڑے بڑے مقدس دنوں میں شب برات بھی ہے, لیکن اس تاریخ بھی کینہ وار آدمی کھوری اس کی آنے, کسی چھوٹی موٹی بات ہو جائے جینا رہا تو مکا سانس اور میں استنجے تھلو پانی لنگی کے چلے کو اس نال مکاسا ہی مکاسا. خدا کا خوف کرنا چاہیے, کیا تو اس کو سزا دے گا. خدا تجھے نابینا کر دے, اپاہج کر دے, کیا کر سکے گا؟ خدا کی مخلوق کے ساتھ ضد کا سلوک مت کرو, خدا سے ڈرو. یعنی چند بندے وہ ہیں کہ جن کے متعلق فرمایا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہ اس زمرے میں آتے ہیں. فرض نماز پڑھ بھی چکتے ہیں تو دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں رد ہوتی کہ نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد دعا کی رد ہو گئی ہے, بلکہ اس کے اندر وہ دوسری جو کیٹیگریز ہیں وہ کمپلائی ود نہیں کرتا. مثلا ان میں ایک بات یہ بھی ہے, جو جتنے رشتے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا, چچے کو بھتیجے کے خلاف, بھانجے کو ماموں کے خلاف, بیوی کو خامد کے خلاف, بچوں کو ماں باپ کے خلاف بھڑکاتا پھرتا ہے, لوگوں کے رشتے توڑ کے تماشا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. بخاری شریف کے متن کے اندر ہے کہ ماؤں کے رحموں نے, ماں کے پیٹ میں جس حصے میں بچہ ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بات کرنے کی زبان عطا فرمائی. یہ اسلام میں عقیدہ موجود ہے, ہر عضو کو اللہ کے ساتھ بات کرنے کی زبان حاصل ہے. انہوں نے فریاد کی, مولا کریم جب میرے بیٹوں بیٹیوں کو کوئی جدا کرتا ہے نا دل جلتا ہے. میں نے دیکھا نا سارے بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاؤ, آج عید کا دن فلاں کہاں ہے, اس کو بلاؤ, خط لکھو, فون کرو, جلدی آئے, کہ میں بچوں کو اکٹھا دیکھو, مجھے تسکین ہوتی. کہ مولا کریم جو ان کو جدا کرتا ہے نا, ان میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے, لڑائیاں کراتا ہے,
مولا کریم جس سے میری اولاد کو یہ بکھیرتا ہے نا، اس کو تو بھی بکھیر، جو ان کو جوڑتا ہے نا تو اس کو جوڑ۔ آپ پورے اپنے خاندان میں، اپنے ماحول میں اس آدمی کا تصور ایک مرتبہ کریں جو غلط فہمیاں پیدا کر کے برادری میں لڑائیاں کراتا ہے، خود وہ چین کی زندگی گزارتا ہے۔ بتاؤ وہ کون آدمی ہے؟ میں کئی لاکھ آدمی سے آشنائی رکھتا ہوں، مجھے کئی لاکھ میں وہ آدمی بالکل سامنے نظر آتے ہیں، اور ایسے نظر آتے ہیں جو اندھیری رات نظر آتی ہے۔ ایسے بدبخت آدمی ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرانا، جھوٹی شہادتیں دینا، جھوٹے مقدمے بنانا، بستے گھروں کو اجاڑنا، بیوی میاں میں غلط فہمی پیدا کرنا، بچوں میں اور باپ میں لڑائی کرانا، بھائیوں کے ساتھ لڑائی کرانا، یہ کام وہ کرتے ہیں اور ساری زندگی تنگی میں گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ اس وجہ سے نہیں رد ہوتی کہ فرض نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے، رد ہو گئی ہے، نہیں، وہ اور وجوہات ہیں جو منع کر دیں۔ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، پر اس کے لیے جیسا نماز بڑی برکت والی بات ہے، بے وضو پڑھنا شروع کر دے ہوتی ہے۔ جس طرح وضو شرط ہے نماز کے لیے، اس طرح قبول دعا کے لیے چند شرائط ہیں، یہ وہ بتلائے ہیں۔ اگر کہیں آپ نے خاندانوں میں کوئی بے چینی پیدا کی ہے، توبہ کریں۔ ماں باپ کی اگر نافرمانی کی ہے، اس سے توبہ کریں۔ کبھی کوئی حرام لقمہ، شراب وغیرہ استعمال کیا تو خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ کبھی پاک دامنی میں کوئی آپ سے لغزش ہوئی ہے، اس سے توبہ کریں۔ گناہوں سے توبہ کریں اور نماز فرض کے بعد دعا کریں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ تو یہ نماز فرض جو سلام پھیرتے جاؤ، دعا کو انہوں نے حرام ہی سمجھ رکھا ہے۔ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ میں جمعے پر، ایک دو جمعے اس پر لگاؤں گا انشاءاللہ، جس میں بتلاؤں گا کہ ابھی دوسری طرف سلام نہیں پھیرتے تو وہاں سے گزرتے ہی پتلون نظر آتی ہے، وہ ایسا سمجھتے یہ بہت پڑھ گئے ہیں، وہ پڑھ نہیں گئے ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پڑھنا، ہاں ایک کپڑا پڑھ ہی گیا ہے، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہے، وہ پڑھ گئے ہوئے ہیں۔ یہ بیماری، وہ ایک میرے نائب امام تھے ضلع ہزارے کے رہنے والے، تو وہ بڑے خوش طبع آدمی تھے۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب ایک پڑھے دے ہوں دن ایک پاڑے دے ہوں دن۔ وہ تفسیر پاڑے کی جو کرتے تھے وہی کر سکتے تھے، دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ خوف خدا کا وقت ہے ساتھی، دعا بندے کا رب سے بڑا رشتہ ہے۔ یہ حضور کی دعا تھی نا، مولا کریم میری امت کو بخش دو، یہ کب مانگی ہے؟ غار حرا میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، کئی دنوں تک جو گھر واپس لوٹ کے نہ آئے، تو جناب سیدہ حضور کے پاس رات کو سویا کرتی تھی۔ تو پتا کہ ابو جی کیوں نہیں آ رہے؟ امی جان آپ نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ ابو جی ناراض ہو گئے ہوں؟ کہا نہیں بیٹے میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اپنی چند سہیلیوں کو لے کر کے پیچھے گئی، کہا کہاں جایا کہاں کرتے؟ کہا غار حرا میں۔ وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک گڈریا ریوڑ چلا رہا ہے، رومی رحمۃ اللہ اس منظر کی تصویر کھینچتے ہیں۔ اے شباں حال شبان ماں بگو، اے شباں حال شبان ماں بگو، خاک برسر بیختے مز جستجو۔ اے گڈریے، اے بھیڑوں کے رکھوالے، جو انسانیت کا رکھوالا ہے، اس کا پتہ بتا، آپ کو پتہ ہے تجھے؟ اے شباں حال شبان ماں بگو، خاک برسر بیختے مز جستجو۔ بڑے دن ہوئے سرکار کو تلاش کرتے ملتے نہیں ہیں، کوئی پتہ ہے سرکار کا؟ اس نے کہا اور کچھ پتہ نہیں ہے، اتنی بات جانتا ہوں کہ زار می نالد کسے لیل و نہار، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار می نالد کسے لیل و نہار۔ اور نہیں مجھے پتا، اتنا پتا ہے کہ کوئی بندہ ہے وہ اندر روتا ہے، اور اس کے رونے کا اثر یہ پڑتا ہے کہ میری بکریاں، میری بھیڑیں سارا دن غار کی طرف منہ کر کے نا بیٹھ جاتی ہیں، اور بھیڑوں بکریوں کے آنکھوں سے پانی چلتا ہے۔ میں نے کبھی جانوروں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے روزانہ فاقہ ہوتی ہیں
खाती पीती कुछ नहीं। जब लाता हूँ यहाँ चरने के लिए, सारी इकट्ठी होके ना गार की तरफ मुंह करके इस तरह पाँव अगले सामने वाले बिछा के उनके ऊपर मुंह रख के ना रोने लग जाती है। ई कदर दानम के अंदर तीरा गार, जार मी नालद कसे लैलो नहार। कोई बंदा रात दिन रोता है, उसके रोने का ये असर मालूम होता है कि जानवर चल नहीं सकते। बर जुबान उम्मती या उम्मती, उसकी जुबान पर अल्लाह मेरी उम्मत का मामला तू मेरे हवाले फरमा दे। मन बरदारम सरे खुद अज़मी, ताबरोज़े हश्र बाशम ई चुनी। मौला करीम अगर तू मेरी उम्मत के गुनाह माफ नहीं फरमाएगा ना तो मेरा जोर तो कुछ नहीं है। तो खुदा है, मैं बंदा हूँ, क्या कर सकता हूँ? इतनी बात कर सकता हूँ कि मन बरदारम सरे खुद अज़मी, ताबरोज़े हश्र बाशम ई चुनी। क़यामत आ जाए तो आ जाए, सर नहीं उठाऊंगा। बस आजिज़ी के सिवा मेरे पास कोई जोर नहीं है। तेरी बारगाह में मेरी आजिज़ी है। जार मी नालत कसे लैलो नहार, एक कदर दानम के अंदर तीरगार, जार मी नालत कसे लैलो नहार। बरज़बानश उम्मती या उम्मती। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम क़यामत के मैदान में नफसी नफसी कहेंगे, अकेले सरकार होंगे या उम्मती। तो दुआ बंदे का बड़ा ताल्लुक है, दुआओं के साथ मुकद्दर बदलते हैं। हज़ूर का फरमान है, ला तुरुद्दुल क़ज़ाअ इल्ला दुआ वल बिर। कहते हैं कि दो चीज़ें तकदीर बदलती हैं। क्या क्या चीज़ है? का एक चीज़ है दुआ, किसी नेक बंदे की दुआ हो, खा उसकी अपनी हो या किसी और नेक बंदे की हो, दुआ से तकदीर बदल सकती है। दूसरा इल्लल बिर, बिर के माने होते हैं नेकी। इस जगह मुहद्दिसीन ने कहा इस नेकी से मुराद अपने वालिदैन को ऐसा खुश करना कि उनके दिल से दुआ निकले। का ये दो ताकतें हैं जो तकदीर को बदल सकती हैं। तो दुआ बड़ा रिश्ता है। खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ें और नमाज से फ़र्ज़ नमाज से फरागत के बाद दुआ मांगें। और ये जो नमाज के फ़ौरन बाद भाग जाते हैं, इंशाअल्लाह इनकी इस्लाह के लिए एक दो जुमे में लगाऊंगा। वो आता रहता है ख्याल, लेकिन फिर और ज़्यादा ज़रूरी काम पेश आ जाते हैं तो ये रह जाता है। इसकी ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला जल्दी इस पर गौर करेंगे कि दुआ भी एक ज़रूरत की चीज़ है और दुआ को छोड़ने की जसारत न किया करें। अब दुआ करें अल्लाह की बात।